اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کردار کے لیے اعلیٰ صفات کا بیان کر دینا کافی نہیں، بلکہ ان صفات کو کردار کا حصہ کیسے بنایا جائے، یعنی ہاؤ ٹو کنورٹ تھیوری انٹو پریکٹس۔ اعلیٰ صفات کردار میں کیسے ڈلتی ہیں؟ ایمان کا کمال درجے پہ ہونا ضروری ہے، اور یوں ایمان سے آگے جب ایمان اعلیٰ درجے پہ فائز ہوگا تو تقوی جنم لے گا، اور تقوی کیا ہے؟ نیک اعمال کا ماخذ ہے، اور اسی سے نیک اعمال جنم لیتے ہیں۔ ایمان اور تقوی کس دکان سے ملتے ہیں، کہاں سے ملتے ہیں، کیا ذرائع ہیں ان کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کی محفل میں بیٹھنا ہے، یعنی صدیقین ہیں، صالحین ہیں، ذاکرین ہیں اور اہل جمال ہیں۔ ان لوگوں کی محفلیں ڈھونڈیں اور ان کو اٹینڈ کیجیے، ان میں جا کے بیٹھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دولت وہ عطا کر دے گا۔ جب آپ صالحین اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کا شعور، تحت الشعور اور لا شعور سب نیک خواہشات سے بھر جائیں گے، اور ان کا وہاں پہ راج ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو یقین کی طاقت عطا کر دیں گے۔ اچھی صفات کو کردار میں ڈھالنے کا ایک طریقہ آخرت کی دنیا کو یاد کرنا ہے، اور آخرت کو دنیا کی زندگی پہ ترجیح دینا ہے۔ یوں ایک اور بھی بات ہے کہ غیب کو حاضر سے ترجیح دینا ہے، یعنی غیب کو سچ سمجھیے تو آپ کا کردار ڈھلنا شروع ہو جائے گا، بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ عمل سے پہلے نیت کو درست کر دیجئے، یہ بھی کردار ٹھیک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور شیطان کو چھوڑ کر رحمان کی تابع داری میں آ جائیے، یہ بھی ایک بہت بڑا طریقہ ہے جس سے آپ کا کردار بہتر ہو سکتا ہے۔ مقربین اور مومنین کی محفلوں میں جائیے، آپ کا کردار بدل جائے گا۔ ایک مقرب اور مومن کی ملاقات ہوئی، مومن نے مقرب سے پوچھا کہ آپ کی کیسے گزر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، مل جائے تو میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مقرب نے مومن سے پوچھا کہ آپ کی کیسے گزر رہی ہے؟ کہنے لگے مل جائے تو کھا لیتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ تو اب مومن نے مقرب سے پوچھا کہ بھائی مل جائے، کھا لینا، نہ ملنا، صبر کرنا، وہ تو ایک بات ہے، لیکن نہ ملنے پہ آپ نے کہا میں شکر کرتا ہوں، اور مل جاتا ہے تو تقسیم کر دیتا ہوں، تو اس کا کیا راز ہے؟ تو مقرب نے جواب دیا، اس کا راز یہ ہے کہ جب مل جاتا ہے تو نعمت بھی اللہ کی اور مخلوق بھی اللہ کی، اور میرے ذمہ صرف تقسیم ہے۔ تو جب نہیں ملتا تو اس بات کا شکر کرتا ہوں کہ میں ذمہ داری جو ہے تقسیم کرنے کی، اس سے بھی مبرہ ہو گیا، وہ ذمہ داری بھی میری جو ہے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ ممکن ہے میں کسی حقدار کو چھوڑ کر کسی بندے کو ناحق دے بیٹھوں اور خواہ مخواہ میرا جو ہے حساب مشکل ہو جائے۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق پہلی امتیں جو ہیں وہ کیوں تباہ ہوئیں؟ ان میں کوئی نہ کوئی وبال تھا، کوئی فتنہ تھا ان کا، جس کی محبت میں وہ گرفتار تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کی محبت نے انسان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، یعنی مالم غددا، اور پھر کیا ہے؟ اسی طرح سے حتی زرتم المقابر والی بات، کہ پھر قبروں میں جا پہنچتے ہیں مال کی محبت میں، ساری زندگی اسی لالچ میں گزر جاتی ہے، اور یوں کردار سازی نہیں ہو۔ اور کردار سازی کے نہ ہونے میں مال کی محبت بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جا کے قبرستانوں میں دیکھیے، بڑے بڑے دولت مند نشان عبرت بنے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال کی محبت سے مبرہ فرمائے اور دور رکھے۔ ہاں، ضرورت جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو آپ کی آج کی خواہش گزرے کل کی داستان ہے، تو دیکھیے جو آپ کے پاس آج نہیں ہے اور جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں، تو جس کے پاس ہے اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اگر وہ آپ سے بھی زیادہ پریشان حال ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایسی محبت سے توبہ کیجیے۔ تو مال کی محبت سے بچیے، اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کو بدل دے گا۔ وہی بات اقبال کی کہ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر۔ تو یہ گیسوئے تابدار کیسے اور تابدار ہوگا؟ یہ کردار اور بہترین کردار کیسے بنے گا؟ اس کا بہترین طریقہ وہی دوسرے مصرے میں آتا ہے کہ اپنی عقل اور خواہشات کو کنٹرول کیجیے، ہوش و خرد شکار کر،
تو یہ خواہشات اور یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں، جن کو انگریزی میں ریوریز کہتے ہیں، جاگتی آنکھوں کے خواب، یہ ہمارے کردار کی بربادی میں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ اچھی صفات کو کردار میں ڈھالنے کے لیے ماضی کے مزار دیکھو اور بڑی بڑی جو واقعات ہیں ان کو دیکھیے، فرعون، نمرود، اور پھر ابراہیم، موسیٰ، مریم، عیسیٰ، پھر عاد و سمود کی قومیں، لوط علیہ السلام کی قوم، تو ان سب کی کہانیوں کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ خود سری اور نافرمانی یہ انسان کی بربادی کا سبب بنتی ہے اور بد کرداری کی انتہا ہے۔ جب آپ اپنے خالق سے بغاوت کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر دوسری بات کہ اسی راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، تو آپ کا کردار بہترین بن جاتا ہے۔ پھر جو نیک لوگوں کی صحبت ہے وہ بڑے کمال کی بات ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ مولانا روم جو ہے وہ کبھی بھی مولانا روم یعنی مولوی جلال الدین سے مولانا روم کبھی نہ بنتے اگر شمس تبریز کا ساتھ نہ ہوتا۔ اچھے کردار بننے کے لیے، اچھے کردار کے لیے اور اچھی صفات کو کردار میں ڈھالنے کے لیے ایک نفسیاتی طریقہ ہے کہ ہر روز اپنی اکاؤنٹیبلٹی یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیجئے، اپنا احتساب کیجئے، ایک چارٹ لٹکا لیجئے کمرے میں، اس کے اوپر اپنے کیے ہوئے ایک دن کے اچھے کاموں کی فہرست بنائیے، اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ایسی بات جو کردار کو بد کرداری میں بدلتی ہے، تو اس کا بھی ذکر لکھ لیجئے اور آئندہ توبہ کیجئے اور اس کو دہرانے سے پرہیز کیجئے۔ ایک اور کردار بدلنے کا طریقہ ہے، وہ ہے نگاہ مرد مومن، یعنی نگاہ مرد مومن سے کیا ہے، تقدیر بدلتی ہے۔ تو یہ جو ہے آج کل بہت نایاب ہے، یہ نصیب کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، اگر کوئی ایسی نگاہ آپ کو نصیب ہو جائے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس سے پیراڈائم شفٹ آتی ہے، یعنی کیا ہے، ایک لمحے میں آپ کا کردار بدل جاتا ہے۔ اچھا، کردار کی ایک اور بہت بڑی جو آماجگاہ ہے وہ ہیں ادارے، کالج، اسکول، یونیورسٹیاں، دینی مدرسے اور باقی ادارے۔ تو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ رول ماڈلز آپ کو اویلیبل نہیں ہیں۔ تو اگر اچھے رول ماڈل ہوں، یعنی علامہ میر حسن، پروفیسر آرنولڈ جیسے لوگ آپ کو نصیب ہو جائیں، تو پھر شاید آپ بھی اقبال کی راہ پہ چل پڑیں۔ اسی طرح سے آج کل اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے لوگ۔ اگر آپ آج بچوں کو شارٹس پہناتے ہیں تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کل کو ان کی یہ عادات جو ہیں بچپن کی بغاوت پہ نہیں ابھاریں گی؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ عاجزی اختیار کیجئے، یعنی ہمبل بنیے۔ عاجز انسان اپنے اندر بہت بڑی فلیکسیبلٹی رکھتا ہے، اور عاجز انسان کو اپنے کردار میں اچھی صفات کو شامل کرنے میں کوئی آر نہیں ہوتی۔ وہ اپنی خامی کو برملا مان لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے اس کا، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کی اس پہ رحمت ہوتی ہے۔ تو غرور سے بچیے، عاجزی اختیار کیجیے، آپ کا کردار بدل جائے گا۔ اسی طرح سے آخر میں یہ کہوں گا کہ صدقے دل سے مانگی ہوئی دعا، یہ بھی آپ کی صفات جو ہے وہ کردار میں ڈھال دیتی ہے۔ تو اپنے دل سے کبھی بھی جو ایک طلب ہے اچھے کردار کی، اس کو مرنے نہ دینا، تو آپ ایک دن صاحب کردار بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک چیز ہوتی ہے امیجینیشن۔ آپ ہر روز کچھ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے آپ کو، اگر فزیکلی جیوگرافیکلی اچھی محفلوں میں نہیں لے جا سکتے، ممکن نہیں ہے ایسا، تو تصور میں کچھ نیک لوگوں کی محفلوں میں آپ جو ہے بیٹھیں، سوال و جواب کریں، اور یہ بڑا اسٹرکٹ قسم کا مائنڈ بوگلنگ یا اس طرح کا پروسیس ہونا چاہیے۔ اس سے بھی آپ کا عقیدہ اچھا ہو جائے گا اور کردار بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی ریالیا جیسے ریئل ورلڈ ہوتی ہے، تو اس کے اندر آج کل بہت کم اویلیبل ہیں ایسی سچویشن جہاں پہ آپ کو کردار سازی کا موقع ملے۔ تو چلیے، تصور کی دنیا تو آپ کے پاس ہے نا۔ پھر ایک طریقہ ہے کہ آپ ہمیشہ آخرت کو، یعنی کوئی بھی خواہش ہے، کوئی بھی سچویشن ہے، تو آپ دیکھیں کہ دنیا کیا کہتی ہے اور آخرت کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ تو ہمیشہ آخرت کو ترجیح دیجیے اور دنیا کا خسارہ برداشت کر دیجیے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے کردار کو بہتر کر دے گا۔
इसी तरह लग़वियात से बचिए, यानी फजूल महफिलों से, फजूल बातों से, फजूल गुफ्तगू से, हत्ता कि अपने जो ख्याल हैं परागंदा उनको भी अवॉइड कीजिए। अल्लाह ताला आपके किरदार को बेहतर कर देगा। इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं। डायरी लिखना शुरू कर दें और अपनी डायरी में अपने जो बिल्कुल सही हकीकी वाक़यात हैं ज़िंदगी के उनको दर्ज कीजिए और पिछले हफ्ते या पिछले दिन की जो डायरी है उसको कंपेयर कीजिए अगले दिन की डायरी से और देखिए कि आर यू बेटर ह्यूमन बीइंग एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। तो इससे भी आपको अपने आप को बेहतर करने का मौका मिलेगा। इसी तरह से शैतानी ख्वाहिशात, जिनको आप कॉर्नर डिज़ायर्स कह लीजिए, आपके ब्लड में भी हैं, तो उनसे बचने की कोशिश कीजिए। अपने आप को कंट्रोल, यानी अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ी बात है। यही किरदार साजी का सबसे बड़ा ज़ीना है और बल्कि पहला भी कह लीजिए, आखिरी भी, कि अपनी नारवा ख्वाहिशों को कंट्रोल कर लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको नफ्स पे काबू करना आ जाएगा और यूँ आपका किरदार जो है बेहतर सांचे में और यूँ आपका किरदार बेहतरीन किरदार बन जाएगा और अच्छी सिफात उसमें शामिल हो जाएंगी। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हर वक्त स्पेस और टाइम में काज एंड इफेक्ट के वर्ल्ड में घिरे हुए हैं, यानी असबाब व अलल, हम सबब देखते हैं और उनके मुताबिक अपनी मंजिल का तयन करते हैं। तो ऑल राइट, किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी असबाब से आगे निकल जाया करें और अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल किया करें। इससे भी किरदार बेहतर हो जाएगा और नफ़ा और नुकसान का मेयार अपना उसको दोबारा से ठीक कर लीजिए कि दुनिया का जो नुकसान है वो कोई नुकसान नहीं, आखिरत का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपने दुनिया कुर्बान करके आखिरत बचा ली तो यूँ समझिए कि आप कामयाब हो गए। और आखिरी अल्फाज ये हैं कि अगर आपने अपनी किरदार साजी करनी है तो सूरा अस्र जो है कुरान पाक की, उसमें जो सिफात बयान हुई हैं उनको बस अपने किरदार में ढाल लीजिए और किरदार को बेहतर करने के लिए नेक लोगों से दुआएं करवाएं और खुद सिद्ध के दिल से अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे किरदार को बदल दे। इस तरह से आपका किरदार अल्लाह के फजल से बदल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।